اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایویجنس کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں انشاءاللہ آج پھر بہت ساری گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ آج بحیثیت مہمان تشریف فرما ہے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ہمارے اکرم مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو بھی شاد رکھے، خوش رکھے۔ اور ساتھ ہی بہت پیارے نعت خواں ہمارے تنویر بھائی بھی تشریف فرما ہے، تنویر بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے پروگرام میں کلام اللہ کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ آئیے تلاوت قرآن کے بعد پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ تنویر بھائی سے گزارش کروں گا کہ کلام سنا دیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ بس میرا مدینہ ہے، بس میرا بدر یوں ہی خائف پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی کام خدمت
کو گرتے مزار پھرتے ہیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی شرافت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین، دنیا والوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا لیکن جو مدینے میں ہے وہ کہیں پر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ذلت۔ ذلت مطلب بے عزتی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کی بے عزتی کرنا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو جھاڑ دینا، اور یقیناً یہ ایک برا وصف ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کو حقیر سمجھنے کا۔ جس کے اندر وصف ہوتا ہے، جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اس سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، لوگ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ لوگ ایسے بندے کے شر سے پناہ مانگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ذلیل کر دیں، کہیں کسی کے سامنے ہماری بے عزتی کر دیں۔ اگر سیٹ کے اندر اگر یہ بری عادت ہوگی تو اس کے نوکر اس وجہ سے اس سے دور بھاگیں گے۔ اگر ماں باپ کے اندر یہ وصف ہے اپنے بچوں کو ذلیل کرنے کا تو اولاد اپنے ماں باپ سے جو ہے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ایک ٹیچر کے اندر یہ وصف ہے تو طلبہ جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ذلت جس بھی انسان کے ساتھ یہ وصف جس انسان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کو عیب دار بنا دیتا ہے، اور لوگ اس سے قریب آنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس سے دور ہی بھاگتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ بے عزتی کرنا یقیناً بہت برا وصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وصف سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے آپ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے اکرم بھائی اس پہ کچھ کلام فرمائیں۔ آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ذلت کہتے کسے ہیں؟ ذلت کا مطلب یوں سمجھیں کہ کسی کو حقیر جاننا اور اس کی بے عزتی کرنا، ٹھیک ہے، تو یوں ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیر جاننا، بے عزتی کرنا کسی کی، اگر اس کی ہم ابتدا دیکھیں علی بھائی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اگر یہ گناہ کسی نے کیا تو وہ شیطان ہے، ابلیس لعین، کہ جس نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیر جانا جی، اور اپنے آپ کو ان سے بہتر جانا۔ انا خیر منہ، جس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور حقیر جاننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور سجدہ نہیں کیا۔ صحیح، کیا تھا کہ بھائی میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، یوں اس کو تکبر آ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو بندہ جب بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے یا تکبر دل کے اندر آئے تو وہ ذرا شیطان کے انجام پر غور کر لے۔ صحیح، اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتنے ہی پریشان حال اور پراگندہ والوں اور پھٹے پرانے کپڑے والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ پراگندہ حال ہوں، بظاہر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ صحیح، ہمیں کیا معلوم کس کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے، تو کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے نا کہ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اگر ہم کسی کو حقیر جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن یا کچھ لمحے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہی ذلیل و رسوا کر دے، ہمیں ہی حقیر بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جو کہ جب بھی بندہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، حقیر جانتا ہے، تو وہ اسی بیس پر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ نعمتیں دی ہوتی ہیں۔ بندے کو نعمتیں ملی تو ان نعمتوں کی وجہ سے وہ تکبر کر رہا ہے، جس کے پاس بظاہر وہ نعمتیں نہیں ہیں اسی وجہ سے، یعنی بظاہر اس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو حقیر جاننا ہے۔ صحیح، بے شک، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو پل بھر میں اس سے نعمت چھین لے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو نعمت کے چھن جانے پر بھی غور کرنا چاہیے، شیطان کے انجام پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ الکریم یہ حقیر جاننے کا جو تصور ہے یہ ختم ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی ذلت کے حوالے سے۔ اور ہوتا یہ کہ انسان میں جب تکبر آتا ہے عام طور پر تو وہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، جس کے پاس حسن زیادہ ہے تو وہ ایسے لوگ کہ جو ظاہری طور پر اتنے حسین و جمیل نہیں ہیں، اتنی خوبصورتی نہیں ہے، ان کا کلر جو ہے نا وہ کالا کلر ہے یا سانولا کلر ہے، تو جو خوبصورت ہے جس کو اللہ نے گورا کلر دیا ہے تو وہ بعض اوقات اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت دی، لوگ اس کا چرچا کرتے ہیں، لوگوں میں اس کی عزت ہے، لوگوں کے دلوں میں، تو بعض اوقات وہ ایسے لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے
ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جن کے پاس یہ شہرت نہیں ہے، جو گمنام لوگ ہیں. ابھی جو اپنے بڑی پیاری بات جو روایت ہم نے پڑھی کہ کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس شہرت ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، یا جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، یا جس کا نام زیادہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تقوی دیکھا جاتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی والا ہے، اب چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، جس کے پاس یہ تقوی کی دولت ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تو کسی کو بھی ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو ایسا بات چلی تھی حقارت کے اوپر، اور اکرم بھائی کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا ذلیل کرنے والا وصف انسان کے اندر تبھی آتا ہے جب تکبر ہوتا ہے. تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ تکبر کی ڈیفینیشن آپ بیان کریں، تکبر کسے کہتے ہیں، اور مزید آپ کچھ گفتگو ایڈ کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی بھائی ماشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ ایک نئی صبح، اس سے بہت ساری باتیں ہماری عوام کو سننے کا بھی موقع مل رہا ہے، اور بات بہت گہری سمجھنے کی بھی امید ہے کہ سعادت نصیب ہوتی ہوگی. اور ابھی ایک جیسے ہم نے ٹاپک لیا آج ذلت، تو اب ایک انسان کسی دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں. بعض اوقات غصے میں بھی ذلیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک بنیادی اور ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تکبر ہے، کہ جب دل میں تکبر آتا ہے، جیسے آپ نے بھی تمہیداً کہا، جب تکبر دل میں آ رہا ہے تو سامنے والے کو کمتر سمجھ رہا ہے. ایسا ہی اب ہم بعض اوقات ہمیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم یاد رکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، جی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایک انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری طبیعت کس وجہ سے خراب ہو رہی ہے، تو وہ پھر لاکھ علاج کرتا رہے، بیماری کچھ ہوگی، اس کا علاج کچھ اور کر رہا ہوگا، فائدہ نہیں حاصل ہوگا. اگر بیماری پتہ چل جائے کہ بیماری اصل ہے کیا، تو پھر علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر صحیح وے پر علاج بھی ہوتا ہے اور علاج سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے تکبر کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح. علماء نے تکبر کی تعریف بیان کی ہے. ایک تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبر کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے. تو یہ تکبر ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، دوسروں سے زیادہ برتر ہوں. تو یہ ایک تکبر ہے. تکبر کے متعلق قرآن پاک بھی کی مذمت بیان کرتا ہے. 2 آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، 23 میں، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور مغرور کون ہے؟ جس کے دل میں تکبر ہے، وہ غرور کر رہا ہے، اور غرور کرنے کی وجہ سے وہ مغرور ہوا. اور اللہ پاک مغروروں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تکبر کرنے سے بچنے کا حکم بھی فرمایا کہ تم تکبر نہ کرو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو. صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ نہ مرد مردوں سے ہنسو، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی. آپ لکھتے ہیں کہ یہ بنی تمیم جو تھے، یہ جو غریب صحابہ اکرام تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ غریب صحابہ اکرام پر یہ ہنسا کرتے تھے، ان کی غربت کی وجہ سے ان پر ہنستے تھے. تو ان یعنی بنی تمیم کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسے، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائے، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی ہنسی اڑائے، یعنی جس کو اعلیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کا نسب کوئی اونچے خاندان سے ہے تو وہ کسی کمتر خاندان والوں پر نہ ہنسے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ تندرست اپاہج کی، نہ بینا اندھے کی.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک، کیونکہ یہ کب مذاق اڑائے گا؟ جب اس کے دل میں تکبر ہوگا، صحیح، اس کے اپنے مال پہ تکبر ہوگا تو غریب کا مذاق اڑائے گا، اپنی صحت پر، اپنے اعضاء کی سلامتی پہ تکبر ہوگا، گھمنڈ کرے گا، غرور کرے گا تو کسی اپاہج کا مذاق اڑائے گا۔ صحیح، اگر اس کو سمجھے گا کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے صحیح سلامت اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، سبحان اللہ، تو پھر شاید وہ کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ صحیح، لیکن جو مذاق اڑانے کی ایک وجہ یہی بنتی ہے کہ اسے اپنے اعضاء پر غرور ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض تکبر سے اللہ نجات عطا فرمائے، اور یہ تکبر جو ہے یقیناً بہت خطرناک ہے، اور یہ ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور یاد رکھیے تکبر جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی وہ گناہ کہ جو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ہمارے پاس وہ رہیں، تکبر نہ کریں نا، تکبر کریں گے تو یقیناً اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ کیا فرمائیں گے مولانا اکرم صاحب؟ مزید میں آپ کی طرف بڑھوں گا، اور کسی کو حقیر جاننے کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو ہمارے حاجی صاحب نے فرمائی۔ میں تھوڑا سا اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ حقیر جاننا، ذلیل کرنا، یہ کن کن مواقع پر ہم کر جاتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا۔ جی، بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، لیکن چار لوگوں کے درمیان سمجھا رہے ہیں، تو یہ سمجھانا نہیں ہے بلکہ اس کو ذلیل کرنا، اس کو حقیر جاننا ہے۔ صحیح، اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذاق مستی، آپس میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر جو ہے وہ اسی طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے خوش طبیع والا، تو اس میں کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کے حوالے سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فریشنس حاصل ہو رہی ہے، حالانکہ یہاں پر ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، سامنے والی کی تذلیل کر رہے ہوتے اچھا، ہیں۔ بعض اوقات سامنے والا ہنس بھی رہا ہوتا ہے، ہنس بھی رہا ہوتا لیکن ہے، وہ جو ہنسی ہے نا وہ بیچارہ وہ اس وجہ سے ہنس رہا ہے کہ میں اگر منہ بنا لوں گا تو میرا اور مذاق اڑائیں گے، اور زیادہ بڑا تو وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے وہ مطلب وہ کھسیانی ایسی جو ہے، وہ فیکی سی ہنسی جو ہے، بیچارہ وہ ہنس رہا ہوتا ہے، حالانکہ دل کے اندر وہ بیچارہ وہ کوڑ رہا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا دکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی کمپنی کا سربراہ ہے، اس کے نیچے کچھ کام کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ چھوٹی سی غلطی پر سب کے سامنے جھاڑ دیتا ہے بری طرح سے۔ اسی طرح بعض اوقات شوہر بیوی کو جھاڑ دیتا ہے کوئی چھوٹی سی بات پر۔ اس طرح کی چیزیں نا ہمیں، چونکہ یہ باطنی بیماری ہے، اور کوئی بھی بیماری ہو تو وہ پہچان ہوتی ہیں، اس کی سمٹمز ہوتے ہیں، اور جانچ کر کے پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات بیماری پتہ ہی نہیں چلتی جب تک ہم جانچ نہ کریں بیماری ہے کیا۔ تو اپنے اندر ہمیں چیک کرنی ہوگی کہ ہمارے اندر اگر یہ بیماری ہے، چیک کر لیں، چیک کرنے کے بعد معلوم ہو جائے تو پھر اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اور ایسے موقعوں پر جو عرض کیے گئے، مزید اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر خود کو ذرا چیک کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سامنے والے کی تذلیل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا پیارا انداز دیکھا گیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیہاتی بدو بھی آتا۔ بعض اوقات اس طرح کی بھی آپ نے احادیث پڑھی ہوں گی کہ ایک بدو آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر پیچھے سے کھینچ لی۔ ایسا ہی، اس چادر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش آ گئی، لیکن آپ کا انداز کیا تھا؟ اس کو مسکرا کر دیکھا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوری کر دی اور اس کو جو وہ روانہ کر دیا۔ یہ انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بد اخلاق اگر کوئی آ جاتا ہے یا گندا مطلب بظاہر جو ہے وہ میلے کشیلے کپڑے والا آ جاتا ہے، تو ہم اس کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بد اخلاق بھی آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنی مجلس سے نہ اٹھاتے۔ بس یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز کو اگر ہم فالو کر لیں، عمل کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ الکریم دونوں جہان میں بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے، آلہ کردار مدینے والے کا، کردار مدینے والے کا، کردار مدینے والے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز ہی سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دل سے یہ تکبر کی جو بری عادت ہے یہ دور ہو،
اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہم کرنے والے بنیں. اچھا بات ابھی چل رہی ہے ذلیل کرنے کے حوالے سے بھی. اگر میں نے بات کی جو ہے نا شوہر بعض اوقات بیوی کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے باس اپنے ورکرز جو ہیں ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات اسی طریقے سے ٹیچر پڑھانے والے جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگ عام طور پر جب روڈ پہ نکل جائیں تو یہ مطلب ایک فضا عام ہے. اچھا ذلت میں بھی مزید ذلت یہ، اور اس کے اندر مزید آپ یہ سمجھے کہ برا پن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا کہ جن کو دین نے بڑا اہم عہدہ دیا ہے نا، دین کی نظر میں اور اللہ و رسول کی نظر میں کہ جن کا بڑا مقام ہے. ایک تو چلے عام لوگوں کو ذلیل کرنے، حالانکہ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن وہ لوگ، وہ شخصیات کہ جو اللہ و رسول کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، جن کے فضائل احادیث میں موجود ہے، جن کے فضائل قرآن کریم میں موجود ہے، انہی میں سے ایک عظیم شخصیات جو ہیں وہ ہیں علماء کرام. علماء کرام کو ذلیل کرنا بعض اوقات حاجی صاحب آج کل تو یہ بالکل عام ہو چکا ہے نا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ جانچ کے بعض اوقات علماء کرام کے حوالے سے کیا کچھ مطلب نہیں کیا جا رہا ہے، غلط رویہ. میں چاہوں گا کہ بالخصوص اس ٹاپک پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ علماء کرام کو حقیر سمجھنا اور ان کے تعلق سے بری باتیں کرنا، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں میں. جی. جب تک اپوزیشن نہیں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو پوزیشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ ایک عام مسلمان کو ذلیل کرنا کتنا برا ہے، جی، تو پھر وہ شخصیت جس کو دین نے، اسلام نے کوئی مرتبہ دیا، جی، اس کو ذلیل کرنا پھر کتنا زیادہ برا ہوگا. اس کے لیے میں پہلے آپ کو ایک عام مسلمان کو ذلیل کرنے کی کیا وعید ہے، کیا برائی ہے وہ عرض کرتا ہوں. تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی کہ تو علماء کے بارے میں تو زبان کھولنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے، 10 کیا سینکڑوں بار سوچیں. بالکل. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو، کیونکہ حقیر مسلمان اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ عام مسلمان کے بارے میں، اس میں علماء کا صحیح. خاص بیان نہیں ہے، ایک مسلمان کے بارے میں بیان ہے. اب جب ایک عام مسلمان کے لیے ہے تو پھر علماء کا مقام و مرتبہ تو کئی گنا زیادہ ہے. حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تو ہر متکبر پر حرام ہے. اللہ اللہ اللہ. جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت عدن اس پر حرام ہے. پھر علماء کو اس طرح کے الفاظ کہہ دینا یہ کتنا برا ہوگا. اب کیا برا ہے؟ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جس نے سادات کرام یا علماء کی تحقیر کی، یعنی جو سادات کرام سید زادے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں، یا علماء کی تحقیر کی، ان کو برا سمجھا، جو ہے وہ برائی کی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ علماء اور سادات اکرام کی جو ہے وہ تذلیل کرنے کی مذمت ہے. اللہ اکبر. عام مسلمان کے لیے بھی تو یقیناً بہت بڑی بات آپ نے بتائی کہ مطلب کسی کو اگر علم دین کی وجہ سے علماء کی اگر جو ہے یہ حقارت کی جا رہی ہے یا سادات کرام کی ان کی عظیم نسبت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے اور بندہ جو ہے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. تو ڈرنا چاہیے. کسی بھی مسلمان کی ظاہر ہے کہ حقارت تو نہیں کرنی ہے، کسی مسلمان کو ذلیل نہیں کرنا ہے. اب عام مسلمان کو ذلیل کرنے کی جو آپ نے وعید ابھی سنی ہے بھائی صاحب کی زبانی، عام مسلمان کو ذلیل کرنے کی جب یہ وعیدیں ہیں تو علماء کرام کو ذلیل کرنے کے حوالے سے آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، جس کے سمجھ میں آیا جناب وہ سوشل میڈیا پر آ کر معاذ اللہ کسی عالم دین کے خلاف بکواس کر دیتا ہے، کسی عاشق رسول عالم کے بارے میں کچھ بھی بات کر جاتے ہیں. تو یقیناً یاد رکھیے ناظرین یہ بہت بڑی جرأت ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تباہی کے دھانے پر لانے والی بات ہے. تو ڈرنا چاہیے اور ان شخصیات کے حوالے سے جو ہے نا اپنا مائنڈ بالکل یہ سیٹ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. علماء کرام بھی یقیناً معصوم تو نہیں ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے. غلطی اگر کسی عالم دین سے ہو گئی تو اب یہ نہیں کہ ان کی بے عزتی کرنا. ایک عالم دین کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ وہ بہت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نا وہ فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے ان کے حوالے سے نیگیٹو بات کر دی، آپ نے ان کے حوالے سے کوئی غلط جملے کہہ دی، ان کی بے عزتی کر دی، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو دین کا بڑا کام اس عالم دین کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی دوسرے کے ٹانگ اڑانے کی وجہ سے، بے عزتی کر دینے کی وجہ سے بعض اوقات ایک تعداد جو ہے نا وہ اس سے بدزن ہو جاتی ہے. تو اب جس نے یہ بدزن کرا ایک صحیح سنی عالم دین سے، اب یہ بہت بڑا برا کام ہے. تو اس لیے بغیر تحقیق کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے اس طریقے سے
علماء کی بے عزتی کر دینا یہ بہت بڑے وبال کا کام ہے. اچھا علی بھائی، تحقیق کرنے کے بعد بھی اگر کسی عالم کی غلطی ثابت ہو بھی جائے جی پھر بھی اس کا چھپانا واجب ہے. اول تو ہم تحقیق نہیں کرتے، صحیح. سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ آئی، ہم نے سنی اور اس کو آگے فارورڈ کر دیا. صحیح. کتنا بڑا گناہ جاریہ کا کام کر دیا ہم نے. تحقیق کرنے کے بعد بھی، تحقیق کرنا پہلی بات تو ہمارے اوپر لازم نہیں، اگر کی بھی ہم نے تو اس کے باوجود چھپانا ہمارے اوپر ضروری ہے. صحیح. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے تحقیق اگر سمجھو کر لی، ہاں ہمیں کیا پتا، ہم تو لا علم ہیں، ہاں ایسے ہی. کم علم لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری تحقیق یہ صحیح ہی ہوئی ہے. ہم تو بات سن لیا لوگوں کی ہم نے اور سمجھ لیا کہ حضرت نے کچھ جو بھی ہیں انہوں نے کچھ غلطی کی ہے. صحیح. تو کیا واقعی میں وہ غلطی ہے؟ شریعت اس کو غلطی مانتی ہے؟ اب اتنا اس کا تو اور غلطی اگر چلو ہو بھی گئی تو کیا اس کا ڈھنڈورا پیٹنا کہ شریعت نے واجب کرا ہے جی اس کے اوپر کہ بھائی جو نا سب کو بتانا آپ پر ضروری ہے، جی ایسا بھی تو نہیں نا. جس سے عوام فیضیاب ہو رہی ہو تو اس کی غلطی کا اخفاء ضروری ہے. ہاں یہ ہے کہ جس کی غلطیوں سے عوام کو نقصان ہو رہا ہو، عوام گمراہی کی طرف جا رہی ہو، ہاں اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے بچ سکیں. بالکل ہے. صحیح. زبردست. لوگوں کو ذلیل کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، بے عزتی کرنا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آئیے کلام مل کر آپ بھی اس کلام میں شامل ہوئیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نو خلیل سب کا ہے آقا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا رب الحق میں جس جمع عزیزو، رب الحق میں جس جمع عزیزو، رب الحق میں جس جمع عزیزو، رب الحق میں جس جمع عزیزو. مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا پوچھے گا مولا مولا لایا ہے کیا کیا کیا
پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا اپنی رضا کے قربان جاؤں اپنی رضا کے قربان جاؤں پیاری رضا کے قربان جاؤں اپنی رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کو تارا نام محمد دل کا اجالا اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا جا آجا سما جا جا آجا سما جا جا نام محمد آجا سما جا جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کی فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی فرمائش بھی آئی ہوئی ہے تو اس کو چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ریاض اتاری عرض کر رہا ہوں ممبئی سے۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل کا سلسلہ ایک نئی صبح ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں، ذلت کے متعلق یہ سوال عرض کرنا تھا کہ اگر تکبر کی وجہ سے دل میں کچھ ایسے خیالات پیدا ہو جائے، وسوسات پیدا ہو جائے اور کسی کو ذلیل کرنے کا جو ہے وہ وسوسہ آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کیا کوئی وظیفہ بھی ہے؟ ہم کیا وظیفہ پڑھے کہ ہمارے ذریعے ہم کسی کو ڈیگریڈ نہ کرے، ذلیل نہ کرے؟ پلیز شفقت فرمائے، نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب وظیفہ پوچھ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ حاجی صاحب ہمارے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار بھی ہیں، کیا فرمائیں گے حاجی صاحب؟ جی بالکل، وظیفہ تو ہے، کیا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں، دل میں جب تکبر پیدا ہو تو یہ ایک طرح کا وسوسہ ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، دل میں یہ برے خیال شیطان ڈالتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب وسوسوں اور ان کا علاج میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یعنی آپ کا ایک قول جو ہے وہ نقل فرمایا ہے کہ کسی کے دل میں اگر وسوسے آئے، یہ چونکہ تکبر بھی ایک طرح کا وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، تو چونکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ شیطان کو دفع کر دیتا ہے، شیطان کو دور کرتا ہے۔ تو پھر جب شیطان دفع ہو جائے، دور ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ وسوسہ بھی یا جو خیال دل میں ڈال رہا ہے وہ خیال انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ تو جب بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو کہ انسان کو اپنی کسی چیز پر فخر محسوس ہو رہا ہو اور کسی میں وہ چیز نہ پا کر اس کو حقیر جان رہا ہو، تو اس وقت میں وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور الٹے کندھے کی طرف دیکھ کر تھو 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 کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک ہے کہ شیطان کا وسوسہ اس سے دفع ہو جائے گا۔ اس وقت میں استغفار شروع کر دے، استغفر اللہ یہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ اس وقت کرے جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ میں ایک اور عمل عرض کر دیتا ہوں کہ بندہ اس کو اس نیت سے پڑھے کہ میرے دل میں تکبر نہ آئے،
شیطان کی طرف سے یہ بری خواہش میرے دل میں پیدا نہ ہو، اس کے لیے ایک عمل یہ کر لے کہ جب بھی سفر کر رہے ہو یا جو بھی وقت ملے، یا غفارو یا غفارو یا غفارو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، تو یا غفارو کی کثرت کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے دل میں شیطان تکبر کا وسوسہ یا ایسی بری خواہش نہ ڈالے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے اس مبارک نام کی اس کو برکت مل جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے وظیفہ بھی سماعت فرما لیا ہے، تو اس کے مطابق انشاءاللہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو یہ برا وسوسہ ہے تکبر میں، ظاہر ہے کہ وسوسہ ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں یا میں جناب اس سے بڑا ہوں، میرا مرتبہ بڑا ہے، وہ ذلیل ہے، کہ اس طرح کا وسوسہ جو آتا ہے، امید انشاءاللہ اس وسوسے کو دفع کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ جی ناظرین، چونکہ وقت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے اکرم بھائی کی طرف بڑھوں۔ اکرم بھائی، بات ہوئی تھی کہ تکبر سے بچنا اور ذلت لوگوں کی نہیں کرنا، تو کوئی بزرگوں کے اقوال یا بزرگوں کی سیرت آپ کے سامنے ہو، میں چاہوں گا کہ اگر امیر سنت دامت برکاتہ علیہ کی سیرت کے کوئی پہلو آپ بیان کریں کہ ان کا کیا انداز ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو ذلیل نہ کرنا، اس حوالے سے۔ ماشاء اللہ الکریم، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا انداز تو یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا ہے، جی، امیر علیہ سنت اس کو اتنی اٹینشن دیتے ہیں، اتنی توجہ دیتے ہیں اور اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی اور کو انہوں نے اٹینشن دی نہیں، سبحان اللہ، مجھ سے زیادہ کسی اور کو توجہ دی ہی نہیں، دونوں ہاتھ سے ماشاءاللہ تھپ تھپاتے ہیں اور بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، مطلب حقیر جاننے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کی تربیت یہ ہے پورے نیچے تک، یعنی جو آپ سے منسلک ہے، آپ نے اس کو یہ ذہن دیا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے آئے آپ نے اس کو توجہ دینی ہے، اس کی عزت افزائی کرنی ہے۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ ہی نے دیا ہے کہ سامنے والے کی خوبیوں پر نظر رکھیں، خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آپ انشاءاللہ الکریم خوبیاں تلاش کر لیں گے، خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، خامیاں تلاش کر لیں گے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کچھ لوگ جا رہے تھے، راہ کنارے دیکھا کہ ایک سڑا ہوا کتا پڑا ہوا ہے، اپنی ناک بند کر لی اور منہ پھیر لیا۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس کے دانت کتنے چمکدار ہیں۔ تو خوبیاں نکالنے والے خوبیاں نکال لیتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ عادت پیدا ہونی چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے ایک اور تربیت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی منسلکین ہیں ان کو یہ ذہن دیا کہ اگر اپنی کوئی بات رکھنی ہے آپ کو تو ذلیل کر کے نہیں رکھنی، بلکہ طریقہ کار یہ ہو کہ آپ اس طرح عرض کریں، میری ناقص رائے یہ ہے، میرا ناقص مشورہ۔ ناقص کا مطلب کیا ہے؟ انکمپلیٹ، یعنی میرا جو مشورہ ہے یہ ایسا نہیں کہ اس قابل ہو کہ اس کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ میرا ناقص ہے، انکمپلیٹ، آپ مان لیں تو مہربانی۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی تربیت ہے کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کی عزت افزائی کرنا ان کا طریقہ کار بن چکا ہے۔ اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے اور ان کی امیدوں پر ہمیں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیان کیا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا انداز یہ ہے، بلکہ کئی مرتبہ تو یہ بھی دیکھا ہے اکرم بھائی کہ امیر علیہ سنت کی گفتگو سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو نا اس کو تھوڑی اونچی آواز میں بول دیا۔ تو بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ پیغامات آتے ہیں، مبلغین کسی مبلغ سے کوئی بات کی اور امیر سنت کو ایسا لگا کہ یار مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، حالانکہ کوئی ایسا نہیں تھا، بلکہ مرید کو تو یہ شرف کی بات ہوتی ہے کہ پیر صاحب کی طرف سے کوئی تنبیہ ہو گئی تو وہ تو خوش نصیب ہے کہ اس کو اس طرح کی ملا۔ لیکن امیر سنت کا ایک اعلیٰ ظرف یہ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کی بے عزتی کی نہیں، لیکن آپ کو ایسا لگا کہ شاید اس کی ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تو باقاعدہ جو ہے نا وہ 3 منٹ کے، 4 منٹ کے، 5 منٹ کے، اس سے لمبے جو ہے نا وہ پیغامات جاتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے آپ کو ایسا بولا اور آپ کو برا لگا ہو تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ چلے اگر کسی کو، اول تو یہ کہ ہمیں کسی کی بے عزتی کرنی نہیں چاہیے، لیکن کسی کی اگر بے عزتی ہم کر بیٹھے تو اب یہ نہیں کہ جناب ہم نہیں، میں تو صحیح تھا، میں نے صحیح بولا، اس کو اسی کی غلطی تھی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا بعضوں کا سیٹ صاحب نے جو ہے اگر اپنے نوکر کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا ڈانٹ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ جو وہ ڈانٹا ہے اس نے وہ غلط ڈانٹا ہے، تو اب چاہیے تو یہ کہ اس سے معافی مانگ لے، لیکن یہ تھا کہ میں اگر معافی مانگوں تو چھوٹا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تواضع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، ہم جھک جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ عزت عطا فرمانے والا ہے۔ تو بہت ساری گفتگو ہوئی ہے اور تکبر یقیناً کہ بہت ساری ذریعوں سے ہوتا ہے، مال کی وجہ سے، علم، بعض اوقات انسان کے پاس علم زیادہ آ جائے تو وہ تکبر کر بیٹھتا ہے، مال آ جائے، حسن و جمال آ جائے، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام تر چیزوں پر توجہ کریں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرتے رہیں، مسلمانوں کی حق تلفی میری وجہ سے کبھی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ذلت کا ٹاپک ہم نے جو آج لیا، امید کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، مسلمانوں کا ادب و احترام کرنے، مسلمانوں کی عزت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے الصلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ایک ہونا میرا تم پہ کرو درود، ٹھیک ہونا میرا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری تمام بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، دکھ درد دور فرما۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ پاک عز و جل سب کی تمنائیں مرادیں اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما دے۔ یا اللہ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔